پیدا ہوتے اس کے کان میں ڈالا جائے. ٹھیک, بچہ تمہارا پہلا اس کی زبان پر کیا لفظ آئے یا کیا کلمہ آئے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس سے پہلے اگر وہ اما اما اور ابا ابا کہتا ہے تو اللہ اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ایک صاحب انڈیا میں, بلکہ انڈیا ہی میں وہ لیکچر دے رہے تھے, ٹاپک تھا تربیت اولاد. سامنے حضرات تھے, پردے میں خواتین تھی, کا موضوع ہے تربیت اولاد, مگر انشاءاللہ اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی, ماں باپ کے بارے میں بات ہوگی. اولاد, ہماری اولاد جرمن نہیں بولتی, پرشین نہیں بولتی, فرینچ نہیں بولتی, وہ اردو بولتی, بعض گھروں میں انگریزی بولتی, کیونکہ وہ ماں باپ کو اردو اور انگریزی بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. صحیح. اگر میں اس اسٹائل میں ہر وقت لگا رہوں گا نا اس کے اوپر, تو میرا 2 سال کا بچہ بھی یہی اسٹائل مار رہا ہوں. اگر میں خدا نہ خاصہ گانے گنگنا رہا ہوں گا تو یہی ٹرانسمٹ ہو رہا ہوگا 90-95%. اور اگر میری زبان پر قرآن بھی ہوگا, میری زبان پر اچھے کلمات بھی ہوں گے, میں گھر میں بھی نماز مرد کی بات کروں, فرض مسجد میں ادا کرے, جب گھر پر ہو تو نوافل گھر میں ادا کرے, سنتیں گھر پہ اولاد جو اس کو فالو کر رہی ہوگی, تو ہم خود باعمل بن کر اپنی اولاد کی تربیت کریں گے. اب اگلی بات ہے کہ بڑا دلچسپ سوال ہے, کس عمر سے قرآن و حدیث کی تعلیم شروع کی جائے؟ تو میں نے تو شروع کیا جناب وہ نکاح کے before the creation. Exactly. تو اس اعتبار سے البتہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلا کلمہ تمہارے بچے کی زبان پر ہے وہ لا الہ الا اللہ. ہاں, حضور نے, سیدنا علی نے یہ بھی فرمایا کہ 7 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو. کھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بچوں کو ٹائم دو. آج تم نے بچوں کو آؤٹ سورس کر دیا, ادھر اسکول ادھر ٹیوشن, اور رہ گیا تھوڑا بہت, اس سے پہلے ڈے کیئر اور پری برتھ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں آصف صاحب, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں. ابھی بچہ دنیا میں نہیں ہے, لائن لگی ہوئی, تو پہلے سے اس کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. تو سیدنا علی فرماتے 7 سال تک بچے کے ساتھ کھیلو. اچھا, سمجھ آتی ہے بات. حضور نے نماز کی ترغیب دینے کو کب کہا؟ 7 سال کے اندر. اور 7 سال میں بھی ترغیب ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ ماں کا جو اس کو لمس ملتا ہے, آج محروم ہو گیا نا بچہ ماں سے, تو وہ ماں باپ ٹائم بھی دیں. خاص طور پر ماں کا رول بہت زیادہ اس کے اندر, اور دودھ پلانے کی مدت کے دوران بڑا قیمتی رول ہے اس کا. اور اس دوران اگر وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ اور کچھ بھی بولے, مگر اللہ بھی بولے, وہ کچھ اور بھی بولے, بسم اللہ بھی بولے, وہ کچھ اور بھی بولے, اس کی زبان پر کوئی خیر کے کلمات بھی آئیں. یہاں سے اس کی تعلیم کا عمل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر پراپر فارمل تعلیم کا معاملہ ہے. بس تحریص نعمت کے طور پر ہم تو اپنے تنظیم اسلامی کے رفقاء اور ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں, اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں گھریلو اسرہ عربی میں خاندان کو کہتے ہیں. ایک ہمارے یہاں تنظیمی نظم کے اندر باقاعدہ ویکلی بیسس پر تنظیم کے ساتھیوں کو رفقاء کہتے ہیں. قرآن کا درس, حدیث کا درس, دیگر کچھ مسائل کا بیان, فکری باتیں, تربیت کی باتیں, دعاؤں کا اہتمام, اینڈ سو آن, سیکھنے کا عمل. ایک ہم کہتے ہیں گھر والوں کو لے کر بیٹھیں, چھوٹے بچے تو ان کے مطابق اس کو لے کر چلنے کی کوشش کریں, تلاوت سن لیں, قاعدہ سن لیں, حمد سن لیں, نعت سن لیں, تھوڑا کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو اس کی کتاب پڑھوا لیں, ڈاکٹر صاحب کا بیان قرآن پڑھوا لیں, کوئی حدیث کی شرح پڑھوا لیں, کوئی سیرت کی کتاب پڑھوا لیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو باہر کے پریشرز ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنے میں سپورٹ گھر سے ملے گی انشاءاللہ. اس میں جو میں چیزیں ایڈ کروں, جو کہ میں آپ جب گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھیے یہ تو ہے کرنے والے کام جو کہ ہم پازیٹیو کام کریں. گھر میں ایک سانپ گھسا ہوا جس کو آپ کیبل کہتے ہیں, جی, اور اب وائرلیس ہو گیا, اب وہ وائرس بھی ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. وہ اگر گھر میں چل رہا ہو 24 گھنٹے, اور ہم نوٹ بھی کرتے ہیں کہ جب ٹی وی آن ہوتا ہے تو بچہ ماں کی طرف دیکھنا چھوڑ کے ٹی وی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہم یہ سب کچھ بھی کر رہے ہوں, اگر گھر میں ہم نے اگر حفاظتی انتظامات یہ نہیں کیے ہوئے, گھر میں اگر گانے, فلمیں, موسیقی اور اسکینڈلز کے اوپر پروگرام اور کارٹون کے نام پر کیا کچھ چل رہا ہو, تو ابھی ہمیں یونیورسٹیوں کی سیکولرزم کو چھوڑ کر یہ جو گھر میں سیکولرزم آ رہا ہے اس پر کبھی ہم توجہ کریں. اور ہم جو ہے وہ یعنی کہ اس پہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ تو لگتا ہے معمول کا ایک, یہ گھر کا ایک لازمی جزو ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہم اسلامک اسکول کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان میں اسکول کھولنا چاہ رہے تھے. یہ بات ہے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے. تو ذاکر بھائی نے نا مجھے ایک پیج دکھایا, اس پہ 10 شرائط تھی. ان 10 شرائط میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم بچے کو اسکول میں داخلہ دینے سے پہلے اس کے والدین کو نا اس پر ہم سائن کرواتے ہیں, ان کی یعنی کہ ان سے حلف لیتے ہیں, اس پر سائن کرتے ہیں. اس کے اندر پہلا تھا کہ میں اپنے گھر سے کیبل نکالوں گا. میں نے کہا ذاکر بھائی پاکستانی مرد کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ گھر سے کیبل نکال سکے. پاکستان میں اگر آپ کو اسکول قائم کرنا ہے نا تو آپ کا یہ ایک نمبر نقطہ تو کیا ہے, آپ کو اس شرط کو نکالنا پڑے گا, اس شرط کو نکالیں کہ کیبل نکالیں گے. اور اگر آپ کیبل نکالیں گے تو گھر والے آپ کو باہر نکالیں گے. یہ اللہ ماشاءاللہ یہ حالات ہو چکے ہیں. نمبر 2 چیز جو ہے وہ موبائل اور اس کے اوپر جو گھر میں ہر وقت چل رہا ہے. تو ہم جتنی بھی دیکھیں, ایک بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہم ایک پازیٹیولی تربیت کریں گے, لیکن اسی طرح ہم ان چیزوں سے بھی ایک اوائڈ کروانے کا سبب پیدا کریں کہ میرے ہوتے ہوئے, میرے جب تک گھر میں میری حکومت ہے مرد کی, میرے گھر میں کوئی ایسے اپرچونٹی نہ آئے جس سے کہ برائی دیکھنے یا سیکھنے کا موقع ملے. آپ کی بات بلند ہوتی, اس کو 2 باتوں سے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا ہوں, کیا سپورٹ میں بات آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ڈوز بھی دیے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے رولس بھی دیے، کرنے کے کام بھی بتائیں اور نہ کرنے والے کام بھی بتائیں، یہ پیکج پورا سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح پرہیز کی ضرورت بھی ہے۔ جی بہت اچھی غذا تو میں لے رہا ہوں، لیکن ساتھ میں تمباکو بھی استعمال کر رہا ہے، کوئی سگریٹ بھی استعمال کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ نشے کی کس قدر چیزیں آ گئی، آئس کی بات تو پرانی ہوگی نا۔ تو کتنی اچھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق غذا میں لے رہا ہوں، اگر یہ منشیات سے اور اس طرح کی چیزوں سے میں پرہیز نہیں کر رہا، میرا جسم کیسے مینٹین رہے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا، ہمارا بھی اور ہمارے بچوں کا بھی عقیدہ ایمان محفوظ رہے، تو جہاں پازیٹیولی کرنے والے کاموں میں آگے بڑھنا ہے اگریسولی، وہیں جن کاموں سے شریعت منع کرتی ہے، اور یہ تباہ کر رہے ہیں نا جی یہ تباہ کر رہے ہیں ہم، تب اللہ تعالیٰ معاف رکھے، اب تو کہنا پڑتا ہے بھائی بچے گھر میں نہیں ملے گا، 3-4 کمروں کا گھر ہو، بچے نہیں مل رہے، کہتے وائی فائی بند کر دو، سارے آ جائیں، سارے آ جائیں اور راؤٹر کے پاس بیٹھ جائیں، اور آؤٹ کر دو، کیونکہ وہیں آن کرنے وہیں آئے، وہیں پہ آن کرنے آئے۔ اس کا مطلب کونے میں کیا کرنا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے نا، بالکل آپ کی بات غلط ہوتی ہے کہ کرنے والے کاموں پر بھی اگریسولی آگے بڑھنے، اور جن کاموں سے بچانا اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ محمد طائف صاحب، ان کا تعلق بھی بھارت سے، انڈیا سے، نام بڑا دلچسپ ہے، طائف۔ جی میں 12ویں جماعت کا طالب علم، اچھا یعنی میں ڈاکٹر سارہ احمد رحمہ اللہ کا بہت بڑا فین ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اقامت دین کی جدوجہد کیسے کروں؟ میرے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں جس کا ڈکلیئرڈ ایم دین کو قائم کرنا ہو، میں کافی تشویش میں ہوں کہ کیا کروں۔ اب یہ 12ویں جماعت کے بچے کا یہ ہے، تو میں تو اس بچے پہ رشک آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا سوچ اور کیا توفیق ہندوستان میں رہ گئے، اور ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں پہ کہ سیکولرزم چھایا ہوا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت فرمائے، اور نام کی مناسبت بھی بڑی پیاری ہے، اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں حضور کے قدم پہنچے وہ مقامات ہمارے لیے بڑے معتبر ہیں، تو طائف ان کا نام، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کالج لائف میں رہتے ہوئے یہ سوال ہو رہا ہے، حالانکہ ابھی تو ارمانوں کو سوچنے کی بات ہوتی ہے نا، ابھی تو کیریئر کاؤنسلنگ کی بات آتی ہے، میں کون سے کیریئر کی طرف جاؤں، مستقبل میں کہاں جاؤں، آئی ٹی میں جاؤں، انجینئرنگ میں جاؤں، اور اس عمر کے حصے میں اور ایک سیکولر ملک میں اگر یہ سوال ہو رہا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگلی بات ان کے لیے کہ اقامت دین کے تصور کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ یہاں سے شروع ہو کر نظام تک جاتا ہے۔ ایک بات اپنی ذات پر جو بھی آپ نے کہا کہ مرد کا دائرہ کار جہاں پر ہے وہاں پر تو شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، باہر میرا اختیار نہیں، گھر میں تو اختیار ہے، تو اقامت دین گھر میں بھی مطلوب ہے، اقامت بھی اپنی ذات پر بھی مطلوب ہے، اور پھر درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی۔ تو پہلی بات ہے کہ جتنا دین انہیں سمجھ آیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ اس پر وہ جازم رہیں اور عمل درآمد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کا کام مستقل کرنے کا موقع ہے۔ اگر یہ انڈیا میں بیٹھ کر خود ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہے رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی سنوا سکتے ہیں، اور یہی بات ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مکے کے 13 برس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی تلوار استعمال نہیں کی، مگر قرآن کی تلوار استعمال کی، اور جب کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، جی اکیلے تھے، بلکہ وہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہتے ہیں نا کبھی انقلاب آتا ہے 1% لوگوں سے، اقلیت مائنورٹی۔ حضور کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 1% نہیں، یک فی الدنیا، اکیلے پوری دنیا میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دی، ہم خیال لوگ ملے، صحابہ ملے، ان پر وہ ایمان لائے، ان کی تربیت ہوئی ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں سامنے 360 بت بھی رکھے ہوئے اور ایک بت کو بھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس موضوع پر ہم کلام اپنے کئی پروگرامز میں کرتے آئے، اور طائف کے لیے بھی وہ کتابچہ یا ویڈیو بڑا مناسب رہے گا، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2.5 گھنٹے کا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ویڈیو ہے، ویڈیو دیکھنے تو وہ ذرا امپیکٹ اس کا زیادہ اچھا ہوگا، کتابچے کی شکل میں بھی موجود ہے، اس کو پڑھیے گا۔ 13 برس قرآن کی تلوار چلی ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 52 کے مطابق وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی علیہ السلام سے بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے، اور 360 بت رکھے ہوئے ایک کو ہاتھ نہیں لگائے، لیکن فتح مکہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے بتوں کو توڑا جا رہا ہے، تو اس وقت تک صبر تھا، محنت تھی، اسٹرگل تھی، جد و جہد تھی، تو یہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے اندر، اپنے کزنس کے اندر، اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر، اور ان کو ہم خیال بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مین وائل یہ فرما رہے کہ ابھی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہے، وہ ڈکلیئرلی، تو اللہ سے دعا کریں یا تو کوئی ایسی اجتماعیت آپ کو میسر آ جائے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے کہ آپ اس دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں اور آپ کے ہم خیال لوگ آپ کو میسر آتے چلے جائیں۔ یہ کام ابھی کرنا ہے، اور یہ کام کرنا ان کے لیے پاسبل ہے۔ 1-to-1 دعوت دیں، پرسنل لیول کے اوپر دعوت دیں، جیسے حالات ان کے ملک کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے علاقوں کے اندر مسائل بھی ہوں، تو یہ پرسنل لیول پر دعوت دیں۔ دار ارقم میں حضور بھی تو دعوت دیتے تھے، 1-to-1 پرسن ٹو پرسن بیسس پہ دعوت دیا کرتے تھے۔ تو میں نے 2 باتیں یا 3 باتیں ریکمینڈ کی۔ نمبر 1، جتنا دین سمجھ میں آیا اپنی ذات سے شروع کریں عمل،
نمبر 2، آپ کو قرآن حکیم کے دروس سے فائدہ ہوا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ دوسروں کو بھی سنائیے اور اپنے ہم خیال لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. اگر کل نمبر 3 کو اجتماعیت آپ کو نظر آتی ہے، آپ اللہ کا نام لے کے اس کو جوائن کریں. جب تک نظر نہیں آتی آپ اس دعوت کے کام کو جاری رکھ کر اپنے ہم خیال لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی ایسے کسی کام کے لیے مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ایک میں نے ریکمنڈ کیا رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو ضرور دیکھ لیں. اچھا جی، ہمارے ایک دوست ہیں نوید انصاری صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ اختتام جو ہے وہ قریب ہے، تو ایک تو یہ بتائیں کہ اس میں ایک رمضان کے بعد کی ہماری زندگی اب کیسے ہونی چاہیے، کہ رمضان گزرا ہے اور روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے، اور یہ کہ آخری عشرے میں بہرحال جو ہمیں اب یوم پاکستان بھی ہمارے آخری عشرے میں آتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اب 27 رمضان المبارک جو ہے وہ پاکستان کی جسے کہیں کہ ولادت کا جو ہے وہ دن ہے، اس حوالے سے بھی کچھ آپ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے. آخری عشرے میں بہت کچھ ہے، ویسے سچی بات تو یہ پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخری عشرہ رمضان کو وہ جہنم سے آزادی کا ہے. ایک تو یہ بشارت والا پہلو، اور ایک انذار والا پہلو کیا ہے، وہ جو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے منبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین 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 فرمایا. اس میں ایک بات کیا تھی، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. یہ جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور آمین کہہ رہے کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتوں کے امام کی یہ بددعا ہے، بڑے سخت الفاظ، اور رسولوں کے امام کی آمین ہے، تصدیق ہے، بہت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خوف رہے کہ رمضان مس نہ ہو جائے. کتنے لوگ چلے گئے رمضان سے پہلے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر موقع دے دیا اب اس موقع سے فائدہ اٹھانا. ایک بات. اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ اس اعتبار سے بھی خاص ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پوری رات قیام فرماتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں. بخاری شریف کی حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرا، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے. پورا آخری عشرے کی بات ہوئی. چوتھی بات، اس آخری عشرے کی طاق آتے ہیں 5، 21، 23، 25، 27، 29. ان 5 میں تلاش کرنا ہم نے قدر کی رات کو، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 5 راتیں تو ہیں. بعض لوگوں نے فقط اپنے آپ کو محدود کر دیا 27 شب تک. بعض روایات سے اس کا غالب امکان محسوس ہوتا ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، مگر دیگر روایات سے 23 شب کا بھی پتہ چلتا ہے، کبھی کس کا بھی پتہ چلتا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث کہتی ہے کہ 5 طاق راتوں میں ہم اس کو تلاش کرنا چاہیے. اگلی بات ہم دعوت دیں گے، جو اس پروگرام کے آغاز میں بھی بات ہوئی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا آسان معاملہ فرما دیا، رات قرآن کے ساتھ بسر کرنے کا. بھی ترجمہ تشریح بھی ہوگا، تراویح بھی ہوگی، تو آرام سے اچھا خاصا وقت آپ کا ہمارا قرآن پاک کے ساتھ گزر جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے تراویح معمول کی ادا کی ہوگی، جو کہ عام طور پر لوگ 9:30 10 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا کہ قرآن میں کیا پڑھا گیا. تو بعض مرتبہ 10 دنوں میں، کوئی 15 دن میں، کوئی 20 دنوں میں فارغ ہو جاتا ہے. تراویح کا عمل پورے رمضان جاری رہے گا. میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ آخری عشرے میں جہاں تنظیم اسلامی کے تحت یا قرآن اکیڈمیز کے تحت، انجمن خدام قرآن کے تحت وہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ خدا را اس میں شرکت کیجیے، اور آپ خود محسوس کیجیے کہ اس پروگرام کی کیا برکت ہے. اور اس میں جب ہم شریک ہوں گے تو رات کا اکثر حصہ قرآن پاک کے ساتھ گزر بھی جائے گا، اور انہی راتوں میں قدر کی رات انشاءاللہ تعالی ہمیں میسر آ جائے گی. اگلی بات جو آپ نے فرمایا پاکستان کے تعلق سے، دیکھیے قرآن حکیم رمضان میں نازل ہوا اور قدر کی رات میں، جس میں غالب امکان 27 شب کا ہے، اور اسی رات میں جس میں اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا. جیسے کہا نا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ امت مسلمہ بقیہ انسانوں سے مختلف ہے، اور اس امت مسلمہ میں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مختلف ہے. دنیا سیکولرزم کی باتیں کر رہی تھی، ہم نے کہا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کہتی ہے ہماری عقل بالا تر ہے، افراد جو ہے وہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. ہم کہتے نہیں، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی نہیں، ہماری تو خلافت ہے، اور کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی، ہماری عقل کی بالا دستی نہیں ہوگی. مگر آج 75 برس سے زیادہ کا معاملہ ہو چکا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے کتنا ریورس گیئر ہم نے لگایا. یہ موقع ہے. اچھا، عام طور پر ہماری چھٹی تو 14 اگست کو ہوتی ہے، میں چھٹی پر بحث نہیں کر رہا، ویسے دین میں چھٹی کا تصور نہیں ہے. مرتے دم تک ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی. لیکن منا لیں 14 اگست بحث نہیں کرتے، 27 شب میں کوئی کلام ہو جائے اس تعلق سے، یا 27 روزے کو کلام ہو جائے تو سیریسنس آئے گی. رمضان ہے، رات میں ہے تو قدر کی رات تلاش کر رہے ہیں، دن میں ہے تو روزے کی حالت میں ہوں گے. اب اگر پاکستان کا تذکرہ ہوگا اور دعا بھی کریں، بالکل صحیح بات ہے، اور توبہ بھی کریں، اللہ کے حضور استغفار بھی کریں. 26ویں رمضان کو پچھلے سال ہم نے کہا تھا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، تو آج طے کر لیں بھائی کہ اللہ ہم تیرے سے جنگ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی قدم تو بڑھا لیں. انفرادی سطح پر بھی ہم نے اصلاح کرنی، اجتماعی سطح پر بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 27ویں شب میں پاکستان کے تعلق سے کلام ہو، 27 روزے کے دن پاکستان کے تعلق سے کلام ہو، تو شاید ہمیں اپنا کوئی بھولا ہوا سبق یاد بھی آئے گا. ایک گزارش یہ ہے کہ 27
28ویں شب پر آ کر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تکمیل قرآن کا موقع ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، 28 شب بھی ہے، 29ویں اور اللہ چاہے گا تو 30ویں عطا فرما دے گا، تو آخر وقت تک لگے رہنا۔ اور آخری بات کیا ہے، واٹ نیکسٹ، رمضان کے بعد کیا ہے؟ تو دنیا میں ہم بچے کی فیس پے کرتے ہیں، اس کا ہر مہینے رزلٹ مانگتے ہیں، ہم دنیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ویکلی اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے شیئرز میں لگا رکھا ہو، تفصیل اپنی جگہ پر کہاں حلال کہاں حرام، وہ دن میں 36 مرتبہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مہینہ لگانے کے بعد ہم بھی تو چیک کریں کہ کہاں کھڑے ہیں۔ اب کہاں کھڑے ہو اس سے مراد ہم نے روزہ رکھا حلال چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرو بھائی، گناہ اور حرام کو چھوڑو۔ رمضان کے روزے کیوں رکھے؟ لعلکم تشکرون، قرآن کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے۔ تو قرآن سے تعلق کتنا مضبوط ہوا، رات دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ گزارنے کے مگر سمجھ نہیں آتی تو کیا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اچھا سبحان اللہ، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، رمضان ایک مہمان ہے، مہمان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن مہمان کا تحفہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے، اور رمضان چلا جائے گا، رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس رہ جائے گا۔ تو اس قرآن کے ساتھ آئندہ ہمارا تعلق ایسا ہوگا، تلاوت کا، ترجمے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا، اس کے احکام کے نفاذ کا، یہ بھی ہے جو ہمیں سوچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور آخری بات، ایک روزہ ہے چند گھنٹوں کا رمضان میں رکھ رہے جس میں حلال کو چھوڑ رہے، ایک روزہ پوری زندگی کا ہے، وہ رمضان کے بعد بھی مرتے دم تک جاری رہے گا۔ آج روز وہ کیا ہے، گناہوں کو چھوڑنا، حرام کو چھوڑنا اور فرائض پر آنا۔ آج روزہ افطار کرتے کھجور سے، شربت سے، ٹھیک ہے، یہ پوری زندگی کا روزہ موت پر ختم ہوگا۔ افطار اللہ کرے کہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر سے ملے، اور اس رمضان کے اختتام پر عید مناتے ہو، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ مومن کی سب سے بڑی عید کب ہے؟ ادھر تکبیر رب ہو، اللہ کا حکم نافذ ہو، اور ادھر اللہ راضی ہو کر فرما دے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ آج رمضان کے حوالے سے بھی ہو گیا سوال، اور تھوڑا ہم نے ادھر ادھر بھی بات کی اور سوالات بھی تھے۔ محترم ناظرین، وقت ختم ہو گیا، ابھی سوالات تو میرے پاس موجود ہیں، لیکن بہرحال ان کو اگلی دفعہ کے لیے لیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جب سوال بھیجا کریں ہمیں، جو کہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org، اس پر سوال جب آپ بھیجیں تو اپنا نام اور جگہ ضرور تحریر فرمائیں۔ کچھ سوالات ہمارے پاس ایسے آئے ہیں جس میں نام نہیں لکھا ہوا، تو ان سوالات کو ہم انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں۔ امیر محترم کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ محترم ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔